کہ حضور نے پہلے تو فرمایا کہ میری امت میں شرک، اب جو شرک کی تہمت لگائیں گا شرک اسی پہ لوٹیں گا۔ اور جو بھی اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے لیے بھی سجدے ہیں، قبروں پہ بھی سجدے ہیں، اللہ کے لیے بھی نذر و نیاز ہے، پیروں کے لیے بھی ذبح اور قربانی ہے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری چینل پر تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو بھی اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے لیے بھی سجدے ہیں، قبروں پہ بھی سجدے ہیں، اللہ کے لیے بھی نذر و نیاز ہے، پیروں کے لیے بھی ذبح اور قربانی ہے، اللہ کو بھی پکارا جا رہا ہے، اس سے بھی مانگا جا رہا ہے، مردوں سے بھی سوالی ہے، ان کے سامنے بھی دست لے کر کھڑا ہے، خالی ہاتھ لے کر کھڑا ہے، پکار رہا ہے، کشکول لے کر جاتا ہے۔ یہ وہ انسان ہے جس نے اللہ کی توحید کا کفر کیا، جس نے اللہ کی توحید کا انکار کیا۔ آئیے سنیے، یہ بھی دوست ہیں، یہ غیر اللہ کی قبروں پہ جھکنے والے یہ بھی دوست ہیں، لیکن کس کے؟ قرآن بیان کرتا ہے اولیاؤہم الطاغوت، یہ طاغوت کے دوست ہیں، جس کی اللہ کے علاوہ پوجا کی جائے یہ شیطان کے دوست ہیں، یہ طاغوت کے دوست ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، شیطان اپنے اولیاء کو، طواغیت اپنے اولیاء کو نور سے نکالتے ہیں، توحید ان سے چھینتے ہیں، نور توحید سے ان کو ناواقف رکھتے ہیں اور وہاں سے نکال کر ان کو اندھیروں میں داخل کرتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ اصحاب النار ہے، یہ جہنمی ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں رہنے والے ہیں۔ ایک اور مقام پہ غور کیجئے جہاں سے اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوستوں اور شیطان کے دوستوں کا پتہ لگتا ہے۔ مالک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے اہل ایمان یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا مطلب یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ؟ انسان جس سے دوستی کرتا ہے ویسی شکل و صورت اپناتا ہے، انسان جس سے دوستی کرتا ہے اس کی تہذیب کو اپناتا ہے، انسان جس سے دوستی کرتا ہے اس کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتا ہے۔ سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، اور اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کس کی تہذیب میں رنگے ہوئے ہیں؟ مالک کہتا ہے یہود و نصارہ کی دوستی نہ کرو، ان کے رنگ میں نہ رنگو، ان کے پیچھے نہ چلو، ان کی اپنائیت اور ان کی اپنی محبت اپنے دلوں میں نہ بٹھاؤ۔ ذرا سوچئے، اپنے گھروں پہ نگاہ دوڑائیے، اپنے کاروبار پہ نگاہ دوڑائیے، اپنی 6 فٹ کے وجود پہ نگاہ دوڑائیے۔ میرا کون کون سا عمل پکار کر کہہ رہا ہے کہ اگر عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں تو ہم بھی عید میلاد النبی مناتے ہیں، اگر وہ کیک کاٹتے ہیں تو یہاں بھی وہی بدعات کا رواج یہاں پر بھی موجود ہے، وہ کارڈ بھیجتے ہیں تو ہم بھی عید پہ کارڈ بھیجتے ہیں۔ ہماری کون کون سے وہ اعمال ہیں جو شیطان کے اولیاء کے راستے پہ چلتے ہوئے اللہ کے دشمنوں کے مطابق ہے؟ اور مالک منع کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے اہل ایمان اگر تم مومن ہو، اگر تمہارا اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے نبیوں پر ایمان ہے تو پھر اللہ کی آوازیں پر لبیک کہو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، یہ کفار، یہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ اللہ کے دوست نہیں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا، جو ان جیسے مذہب کو اپنائے گا، جو ان جیسی عادات کو اپنائے گا، جو ان جیسے افکار کو اپنائے گا، جو ان سے دوستی کا دم بھرے گا، جو ان کی طرف رجوع کرے گا، جو ان کی طرف جھکے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پھر وہ اللہ کے دشمنوں میں ہی شامل ہوگا، وہ اللہ کے اولیاء میں شامل نہ ہوگا، وہ اللہ کے پیاروں میں اس کا شمار نہ ہوگا۔ جو ان کی طرف جھکے گا، جو ان کی تہذیب کو اپنائے گا، جو ان کے مذہب پر چلے گا، جو ان کے طریقہ کار پہ چلے گا، تو پھر وہ اسی کے اندر شامل ہوگا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، مالک عز و جل ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔
ظالم قوم کون ہے جس نے اللہ کی نشانی آنے کے باوجود، اللہ کے دین کے پہنچ جانے کے باوجود، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے باوجود اس کو ٹھوکر مار کے یہود و نصارہ کے طریقوں کو اپنایا۔ تجارت کرتے ہیں تو ان کے طریقوں پہ، سیاست کرتے ہیں تو ان کے طریقوں پہ، شکل و صورت اپناتے ہیں تو ان کے طریقوں پہ، گھر کی ثقافت ہے تو ان کے طریقوں پہ، بچیوں کی تربیت ہے تو ان کے طریقے پہ، کہیں پر اسلام کا نام نظر نہیں آتا، اسلام کی صرف نظر نہیں آتی۔ طور اطوار، طریقے، عادات، ثقافت، ایک ایک چیز یہود و نصارہ سے لیتے ہیں۔ جو اللہ کی ہدایت کو ٹھوکر مار کے یہود و نصارہ کے پیچھے چلتے ہیں، یہ ظالم قوم ہے۔ اور مالک کہتا ہے میں ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آئیے ذرا دیکھیں اللہ کے اولیاء کی کیا صفات ہیں، اللہ کے اولیاء کون ہیں۔ دعوے دار تو بہت ہیں، اور اللہ کے اولیاء کا نام انڈیا پاکستان والوں کے جوں ہی کانوں سے ٹکراتا ہے، ایک خاص قسم کے لوگ ہمارے ذہنوں میں فوراً بیٹھ جاتے ہیں، خاص قسم کی ایک قوم۔ یاد رکھیے کسی شخص کے بارے میں آپ گارنٹی دے کر نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ اللہ کا ولی ہے۔ حسن ظن ہے کہ اللہ سے امید ہے کہ یہ اللہ اس کو اپنے پیاروں میں شامل کرے گا، لیکن آپ کہیں 100% کہ ہاں یہ اللہ کا ولی ہے، یہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ آپ اس کی ظاہری اعمال کو دیکھ رہے، آپ کو نہیں پتا اس کی نیت کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے، آپ نہیں جانتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی کو جب میدان جہاد کے خادم کو تیر لگا، وہ گر گیا، ساتھیوں نے کہا ہنی لہ الجنہ، اس کو جنت مبارک ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہو، اور اللہ مجھے دکھا رہا ہے اس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی بن کے اس کو لپیٹ چکی۔ کسی کے بارے میں یہ نہ کہیے یہ شہید ہے، انشاءاللہ اللہ نے قبول کیا اس کی شہادت کو تو انشاءاللہ شہید ہے۔ اللہ ہمارا حسن ظن ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو اپنے اولیاء میں شامل کر لے، لیکن گارنٹی نہ آپ میری دے سکتے ہیں نہ میں آپ کی دے سکتا، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ کبھی کسی کے بارے میں یہ نہ کہ یہ، آپ نے اکثر ایک جملہ سنا ہوگا مغفور، مرحوم، ارے اس پر لازمی رحم کیا گیا، آپ کو اطلاع کس نے دی؟ یہ مغفور ہے۔ کسی کا بابا فوت ہو جائے وہ لکھتا ہے ابا جان مغفور و مرحوم، یوں فرمایا کرتے تھے۔ یہ مغفور و مرحوم کی خبر آپ کو کس نے دی؟ یہ تو اللہ کے پاس معاملہ ہے، یہ تو اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اللہ ان پر رحم کرتا ہے یا ان کی اندر کی کیفیت جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ دعا کی جا سکتی ہے، سوال کیا جا سکتا ہے، حسن ظن رکھا جا سکتا ہے، لیکن کبھی کسی کے بارے میں گارنٹی نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں خاص قوم آتی ہے۔ آئیے ذرا میں آپ کو چند وہ صفات اولیاء اللہ کی سنا دیتا ہوں کہ جس میں یہ صفت ہے اس کا تو اللہ سے امید ہے کہ یہ اللہ کے پیاروں میں شامل ہوگا، اور جس میں وہ صفت نہیں ہے وہ اللہ کے اولیاء میں شامل نہیں۔ سب سے پہلی صفت اولیاء اللہ کی، اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ کے اولیاء پر، اللہ کے دوستوں پر، اللہ کی جماعت پر کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں۔ یہ کون ہیں؟ مالک نے اسی آیت میں اس کی وضاحت کر دی، الذین آمنوا، یہ اہل ایمان ہیں۔ جو بندہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، یاد کر لیجئے موٹا سا اصول یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اللہ کا ولی ہے یا اس راہ کا راہی ہے یا نہیں۔ جو بندہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، جو اللہ کی توحید میں کسی اور کی شراکت کو شامل کرتا ہے، شرک کا جریمہ ادا کرتا ہے، یہ قطعاً اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی یہ ہے جس کو قرآن کہتے ہیں الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے اللہ کی ذات پر۔ اللہ کی ذات پر ایمان کیا ہے؟ مالک تن تنہا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اپنی صفات میں، اپنی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے۔ اس کی ذات میں نہ عیسیٰ اس کا بیٹا ہے، نہ عزیر اس کا بیٹا ہے، نہ فرشتے اس کی بیٹیے ہیں۔ وہ اپنی ذات کی شراکت سے بھی مبرہ ہے، پاک ہے، سبحان ہے۔ وہ اپنی عبادت کی شراکت سے بھی پاک ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اولیاء اللہ اللہ سے ڈرنے والے۔ حدیث قدسی ہے، مالک عز و جل فرماتا ہے میرا بندہ سب سے زیادہ میرے قریب فرض اعمال سے ہوتا ہے،
فرض ادا کرتے ہوئے جو فرائض میں نے اس کے ذمے لگائے ہیں یہ اس کو ادا کرتا ہے اور میرے قریب ہو جاتا ہے۔ اب سوچئے جو اولیاء ہمارے ہاں معروف ہیں، کبھی فرض نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ نے ان کو؟ وہ کہتے ہیں مولانا یہ نمازیں تو عام لوگوں کے لیے ہے، جو اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے ان کے لیے پھر یہ نماز روزہ خلاص ہو جاتا ہے، وہ تصوف کے بہت عالی مقام پہ پہنچ کے وہ اندر ہی اندر نماز پڑھتا ہے۔ پیر اور مرید اکٹھے سفر کر رہے، نماز کا ٹائم آیا تو مرید نے کہا پیر جی نماز پڑھ لے، کہتا تو پڑھ لا، میں اندروں اندروں پڑھ لینا، میرا دل ہی اللہ 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 اللہ۔